دعا کر رہے ہیں اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے، جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے۔ سب چپ۔ اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو، کوئی آمین ہی نہیں بول رہا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو۔ 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000۔ یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2% مسلمان۔ نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف و پاگل ہے۔ اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے تو آپ گناہگار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے لیکن لمٹ نہیں ہے، یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے۔ کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے، کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں، آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپے دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں کچھ نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے، عمر فاروق اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ہم تو صرف ایک علاقے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل کے ذمہ دار تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، جانتے ہو یہ عراق، ایران جو آج اسرائیل ہے، یہ فلسطین، شام، اردن،
اور الجزائر، یہ مصر، یہ سارے ملک ان کے انڈر میں تھے. آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہیں، یہ سب حضرت عمر فاروق کے انڈر میں تھے، لیکن اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے. نبی اکرم کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا دن بھر لوگ دیکھتے رہے آپ کی شکل، آتے گئے دیکھتے گئے، خالی کرتے گئے حجرہ. کچھ لوگوں کو جتنا لیٹ پتا چلا وہ لیٹ میں آئے. ایک جماعت رات میں آئی، اللہ کے رسول کی شکل دیکھنا چاہتی ہے لیکن اندھیرے میں شکل نہیں دکھ رہی. کہا امی عائشہ اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھیں، تھوڑا سا چراغ جلا دو. چراغ سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہو، چراغ جلا دیجئے، چراغ، تاکہ ہم چہرہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہتی ہیں کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو اے باہر سے آنے والو، کیوں محمد کے گھرانے کی انسلٹ کرتے ہو، کیوں میری زبان سے ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہو جو ہم کہنا نہیں چاہتے. کہا اما عائشہ ہم نے کون سی انسلٹ کر دی، ہم نے تو صرف یہ کہا کہ چراغ جلا دو، ہمیں نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھنا اندھیرے میں دکھ نہیں رہا ہے، کیا میں آخری بار دیدار بھی نہ کروں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے، یہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں اپنے شوہر کا، اپنے پتی کا تمہیں چہرہ دکھا سکوں. تو سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے. سیاست کرنا برا نہیں ہے، اگر سماج کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، سماج کی سیوا کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. حضرت عمر سے کہا عمر حساب دو یہ نیا کرتا کہاں سے آیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا. کھڑے ہو جاؤ بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں، یہ بیٹھ جائے تب بتائیے گا ہم کو. بیٹھ گئے؟ ہو گیا؟ اب تو نہیں اٹھنا ہے، ایسے ڈسٹرب کرو گے تو ہم نہیں بول پائیں گے. لگاؤ کیمرہ. ہو گیا. جانتے ہو آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتا دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں. ہلکا عذاب نہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے ہیں، بلا ضرورت جو تصویریں لیتے ہیں، بلا ضرورت اپنے موبائل میں کسی کی سیلفی لیتے ہیں، ان کو عذاب ہوگا. یہ تو ایک ضرورت ہے، چلو بن جاتی ہے. جرجیت صاحب اورنگ آباد میں بول رہے ہیں، کل پوری دنیا سن لے گی. اس کا تو چلو اسلامی کا ایک فائدہ ہے، پاسپورٹ بنانا ہے تو کھینچ لو، کوئی بات نہیں. کسی کو بھیجنا ہے، آدھار کارڈ لگنا، آپ کا فوٹو لگنا ہے تو چلو سیلفی لے لو. بنا کسی غرض و غائب کے اور مقصد کے آپ سیلفی لیں گے؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ کیا کریں گے آپ؟ جرجیت صاحب کو اپنے موبائل میں قید کیا، کل بھیجیں گے، دیکھو ہمارے گھر آئے تھے، ہماری دکان پہ آئے تھے، میں نے ملاقات کی. میں اپنی مثال نہیں، آپ سب کی مثال دے رہا ہوں، جس کی بھی کھینچو یہی تو مقصد ہوتا ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے سخت عذاب، سب سے ہلکا عذاب تو یہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، ان کے پیروں کے نیچے 2 آگ کی چنگاری رکھ دی جائیں گی بس. ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامۃ لرجل یوضع فی اخمص قدمہ جمرتان. پیروں کے تلوے یہ ہوتے نا، ان کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی بس، ایک اس پیر کے نیچے، ایک اس پیر کے نیچے. ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے یغلی منہما دماغ، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، پتیلی کی طرح کھول رہا ہوگا، جیسے پانی کھولتا ہے.
हीटर पे रख दो, चूल्हे पर रख दो तो खोलता है। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब होगा। ये दुनिया में सबसे हल्का अजाब उसको होगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां रखी जाएंगी। इससे उसका दिमाग खोल रहा होगा और वो समझेगा कि हमें सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब हो रहा है। तो जब सबसे हल्का अजाब का ये हाल है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब का हाल क्या होगा? और तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। अब देखता हूं मेरी तकरीर खत्म होने के बाद कितने लोग मेरी सेल्फी लेते हैं, और जो सेल्फी लेता है इसका मतलब वो जलसा सुनने नहीं आया है, इसका मतलब उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कुरान और हदीस पर अमल नहीं करना चाहता है, उसकी नीयत खराब है। अच्छा, कुत्ते की दुम देखी है कैसी होती है? अगर उसको 100 साल के लिए किसी पाइप में रख दो और 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो जाएगी ना? नहीं होगी ना? अल्लाह के बंदो, इतना मत कहलवाओ कि मैं कुत्ते उत्ते पे आ जाऊं, उसकी दुम पे आ जाऊं। अब अगर कुछ भी हुआ तो बहुत खतरनाक मिसाल दूंगा, शायद फिर औरंगाबाद में बुलाना छोड़ दो। बेटी, अरे हमको बता देते साहब, हम क्या कर देते। हालांकि मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करना आती है, हमने कर लिया। और हमको जो पसंद है वो उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? हो गया बेटा तुम्हारा, अब आ गया हूं, फिर मैं जहां से छोड़ा था वहीं पे फिर मैं आ गया हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था, तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा नौजवान, तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए। उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा अब क्या डाउट है तुम्हें? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी, एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन जब हालात देखे कि अपने भाइयों की भी जमीन पर कब्जे करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा आए नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन, अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया, उसके घर वालों के पास जाएंगे,
ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے، ورنہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی لیے تھے، میرے باپ نے لیے تھے، میرے فلاں نے لیے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ ڈائری پہ لکھا ہے، نہ ہمیں اس کی وصیت کر گئے، ہم کیوں دیں؟ میرے بھائیو، حساب زندوں سے لیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا حساب لو، آپ اپنی بیٹیوں کا حساب لو، آپ اپنی بیوی کا حساب لو، آپ اپنے سماج میں رہتے ہو، سماج کا سردار آپ کا حساب لے، آپ سردار کا بھی حساب لے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام یہی شکشا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی